نقی صاحب، IMF آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بانی پی ٹی آئی نے بات کی ہے، جو خط لکھیں گے، اس کو وہ سیریس لے سکتا ہے اگلی جو ہمیں امداد آنی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے؟ قرض کہنا چاہیے، میرا خیال ہے امداد تو نہیں ہے یہ. چلیں قرض کر لیں. قرض بھی امداد ہی ہوتا ہے. ہاں، مدد جو ہوتی ہے نا وہ بھی قرض ہی ہوتا ہے. جی، قرض حسنہ نہیں ہے بہرحال، یوں کہہ لیں. اچھا سمیرہ، جو انہوں نے ابو بکر صاحب نے بات کی نا، اور جو آپ کا سوال ہے، یہ خط لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس خط پہ عمل ہو یا نہ ہو، لیکن ارادہ ذرا آپ چیک کریں کہ ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کو کوئی مدد ملے، پاکستان سٹیبل ہو، معاشی طور پہ یہ ترقی کرے. جو لڑائی ہوگی اگر ہمیں نہیں مانیں گے تو ہم پاکستان کا نقصان سوچیں گے. یہ ہے اس متن. یہ جو خط لکھا جا رہا ہے اس کا متن یہ ہوگا کہ ہمیں آپ، چونکہ انہوں نے الیکشن میں ہمارے حساب سے انہوں نے کوئی ریگنگ کی ہے، تو لہٰذا پاکستان کو تباہ کر دیں، پاکستان کو آپ قرضہ نہ دیں تاکہ پاکستان ڈوب جائے. اس کا مطلب تو یہ نکل رہا ہے. اور بندہ پوچھے کہ آپ 100 لڑائیاں لڑیں، آپ کہیں باہر جا کے جو مستقبل وابستہ ہے پاکستان سے، جس چیز کا آپ اس سے کھلواڑ کرنا چاہ رہے ہیں. خود کے پی کو جب ضرورت پڑے گی ورلڈ بینک سے یا کہیں سے قرضے کی، اس کا مطلب ہے وفاقی حکومت کو چاہیے وہ خط لکھ کے کہے کہ ان کو نہ دیں، قرض نہ دیں. کے پی میں کتنے منصوبے ہیں جو ورلڈ بینک کے تعاون سے چل رہے ہیں، یا آپ تک جو پیسہ، جو IMF کا جو پیسہ آتا ہے پاکستان میں، وہ کیا صرف وفاق تک رہ جاتا ہے، وہ صوبوں تک نہیں جاتا. اور آپ یہ خط لکھ کے یہ ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں، بے شک ابھی یہ دھمکی ہے، لیکن یہ ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے مفاد کے لیے پورے ملک کو آگ لگا سکتے ہیں. یہ 9 مئی سے بھی بڑا ڈیزاسٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسری بات، IMF انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ ہے، ٹھیک ہے، اس کا الیکشن والے معاملات سے کیا تعلق؟ یہ ان کو الیکشن کے معاملات میں انکوائری کا کہہ رہے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے میں میڈیکل سٹور پہ جا کے کہوں مجھے 10 تکے پیک کر دو. بالکل صحیح، ٹھیک ہے نا. تو آپ اور پھر یہ کہنا کہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. راستہ کیوں نہیں ہے آپ کے پاس؟ آئین اور قانون ختم ہو گیا پاکستان میں، اور آپ نے خود ہی طے کر لیا ہے. چونکہ آپ کی بات نہیں مانی جا رہی تو اس کا مطلب ہے آئین اور قانون نہیں ہے. 2018 میں سمیرا لکھنا چاہیے تھا نا پھر باقی جماعتوں کو خط. پوری جماعتوں کا مشترکہ آپ اخبارات اٹھا کے دیکھیں، سب نے کہا تھا، ساری سیاسی جماعتوں نے، انتخابات ریگڈ ہے، ہم نہیں تسلیم کرتے. اور ان کو چاہیے تھا IMF کو خط لکھ دیتے. یہ کیسے کیسے نئے نئے منصوبے ان کے ذہن میں آتے ہیں جس سے سیاسی جماعتوں کی تباہی ہو نہ ہو، ساری پاکستان کی تباہی ہوتی ہے. اور شرم آنی چاہیے ایسی بات کرتے ہوئے کہ آپ کہہ رہے ہیں ہم IMF کو خط لکھیں گے، اور مقصد آپ کا یہ ہو کہ IMF ان کو قرضہ نہ دے. کس کا نقصان ہے؟ فرض کیا ان کی بات پوری ہوتی ہے، اللہ نہ کرے تو کس کا نقصان ہے؟ یعنی اپنی لڑائی میں آپ نے کہا نہیں، پاکستان کا نقصان ہوتا ہے تو ہوتا رہے. اچھا ابو بکر صاحب، اس سے پہلے بھی ہم لوگ دیکھتے رہے ہیں، جب ان لوگوں نے دھرنا دیا ہوا تھا تب بھی کتنی اہم امپورٹنٹ میٹنگز تھیں، ڈیلیگیشنز آنا تھے، سب کچھ چائنا کے صدر نے آنا تھا. جی بالکل، وہ سب کچھ کینسل ہو گیا. پھر IMF کی ہمیں پتہ ہے کہ ان کی ڈیمانڈز میں سے ایک ڈیمانڈ آبویسلی الیکشن کروانا ہے. ظاہر ہے ملک میں اسٹیبلٹی آئے گی تب بھی تو وہ ہمیں قرض دیں گے، تبھی تو چیزیں آگے بڑھیں گی. ان سارے سینیریوز کو سامنے رکھتے ہوئے بھی خان صاحب ایسا سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں سمیرہ، خط کا جو ایک مطلب نوخیز صاحب کہہ رہے ہیں، یا بظاہر سیاسی جماعتیں جو PTI کے مخالف ہیں وہ تو کہہ رہی ہیں کہ خط کا مطلب ہے کہ پاکستان کو قرض نہ دیا جائے اور ملک ڈیفالٹ کے دہانے پہ چلا جائے. لیکن خط کا ایک مطلب یہ بھی تو ہے کہ ملک میں جو جمہوری آزادیاں ہیں ان کا احترام کیا جائے. خط کا ایک مطلب یہ تو بھی ہے کہ جو شخصی آزادی ہے آڈٹ کرایا جائے، آڈٹ کیے بغیر ہونا چاہیے. ایسا الیکشن جو بالکل رگ ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ قرض نہ دیا جائے، وہ تو کہہ رہے ہیں. دیکھیں بات سنیں، جن حالات میں الیکشن ہوا ہے اور جس طرح سے مینڈیٹ کو پامال کیا جا رہا ہے اس کا آڈٹ ہونا چاہیے. یہ اس ملک کے الیکشن کی ساکھ کے لیے اچھی بات ہے. یہ پاکستان کی سپریم کورٹ کر لے. یہ پاکستان امداد کیوں رکوا رہے ہیں؟ نہیں، امداد کوئی نہیں رکوا رہا، امداد کوئی نہیں رکوا رہا. IMF ابھی آپ نے سنوایا، دیکھیں پاکستان جو ہے وہ IMF کا ممبر ہے، اور IMF نے جو پاکستان کے ساتھ معاملات کرنے ہیں، جو گورنمنٹ ایمرج ہوگی اس کے ساتھ ہوں گے. لیکن ملک میں جو سٹیبلٹی ہوتی ہے، یا ملک میں جو ایک پالیٹکس کا کمپلیکشن ہے، یا ملک میں جو ایک جمہوریت کا تسلسل ہے، اور جن حالات میں الیکشن ہوتے ہیں، یہ کچھ بھی آئسولیشن میں نہیں ہوتا. وہ ممالک جو دست نگر ہوتے ہیں، ہر وقت قرض کی طرف دیکھتے ہیں، انویسٹمنٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو دنیا بھر کے ادارے بھی ان کے اپنے ملک کے اندر جو صورتحال ہوتی ہے اس کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم اس خرابی کو آگے بڑھیں، اپنے ہی گھر میں ختم کریں. جو اب نئی حکومت صحیح یا غلط آ رہی ہے
وہ سپریم کورٹ کو خط لکھ دیں یا کوئی ایسا مطالبہ کر دیں, کوئی ایک بڑے لیول کی تحقیقات ہو جائے, کوئی جوڈیشل کمیشن بن جائے. لیکن اگر الیکشن کمیشن نے خود کمیٹیاں بنا کر اپنے ہی معاملات کے اوپر انہوں نے تحقیقات کرنی ہے, تو یہ تو وہی ہوگا کہ ایک تو ذبح بھی وہ خود ہی کرے اور لے ثواب الٹا. ایسا تو ممکن نہیں ہے. آپ کے خلاف چارج شیٹ ہے, آپ نے الیکشن ریگ کرایا ہے, الیکشن سے پہلے بھی پری پول ریگنگ ہوتی رہی, آپ خاموش رہیں, بلکہ ڈنڈا اٹھا کر ایک جماعت کے پیچھے ہر فورم کے اوپر الیکشن کمیشن جاتا رہے. جب سب کچھ ہو گیا ہے تو پھر رات کو پھر آر ٹی ایس کیا, اس سے بھی آگے پورا انٹرنیٹ بھی بند اور تمام نتائج بھی روک دیے گئے. اور نہیں, میں درست کہہ رہا ہوں آپ کو. تو پہلے کیوں خط لکھے ابو بکر صاحب, پہلے کیوں خط لکھے آئی ایم ایف؟ ابھی میری بات سن لیں نا, جب یہ حالات ہوں, جب آپ بالکل دیوار کے ساتھ لگا دیں تو آنے والے بڑے مینڈیٹ کو آپ بالکل 9 مئی کر دیں یا آئی ایم ایف کو خط لکھ دیں, ملک برباد کر دیں. سر ایک تو نا ہر بات میں اس بات کو لے کر آنا کہ پی ٹی آئی سیبوٹیج کرنا چاہتی ہے, وہ ہر دفعہ 9 مئی کرنا چاہتی ہے. یہ کیا ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس ملک کے حالات یہاں درست ہوں گے. سیاسی جماعتیں پرامن جد و جہد چلاتی ہیں, پہلے بھی چلائی ہیں انہوں نے, اب بھی ان کو حق حاصل ہے. کوئی بندہ قانون سے کھلواڑ کرے, قانون کی حدوں کو پامال کرے, کوئی سیاسی جماعت, تو اس کے لیے ٹرائل اور ساری چیزیں موجود ہیں. لیکن اس وقت الیکشن کو لے کر جو تحریک انصاف کے مطالبات ہیں وہ صرف اس کے نہیں ہیں, وہ جماعت اسلامی کے ہیں, وہ اے این پی کے ہیں, وہ بلوچستان کی جماعتوں کے ہیں, وہ جے یو آئی کے ہیں, تمام بڑی جماعتوں کے ہیں. 2018 کے پڑھیں آپ بیانات, سب جماعتوں کا یہ بیانیہ تھا کہ الیکشن ریگڈ ہے. غلط مثالیں ملا کر یہ نہیں ہوتا کہ آج جو ہو گیا یہ درست ہے. تو پھر آپ بتائیں اس وقت چاہیے تھا جماعتوں کو کہ آئی ایم ایف کو خط لکھتے کہ خان صاحب کی گورنمنٹ کو پیسے نہ دیے جائیں. یہ حکمت عملی کی بات ہے, ہم یہ مفروضہ نہیں بنا سکتے کہ تب ماضی میں کیا ہوا اور ایسا کرنا چاہیے تھا. اصل بات یہ ہے کہ ملک کے اندر کوئی بھی جمہوری ملک ہے, جب الیکشن ہوتا ہے, مینڈیٹ آتا ہے, تو اس کے بعد ایک اوپننیس ہوتی ہے, ملک اور سماج ایک نیا موڑ جاتے ہیں, جمہوریت آگے چل پڑتی ہے, گورننس بہتر ہو جاتی ہے. افسوس یہ ہے کہ موجودہ مینڈیٹ جو ہے اس سے نہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آ رہی ہے, الیکشن کی ریگنگ بہانہ ہے, اور اصل میں اکنامک سٹیبلٹی بھی تو نہیں نا آ رہی. تو کیسے آئے گی؟ ہم اپنا کنڈکٹ بہتر کریں نا اپنے سیویلین اداروں کا, آپ کنڈکٹ الیکشن کو فری اینڈ شفاف کریں, کنڈکٹ بہتر کریں. دیکھیں فارم 45 کا فورنزک کرائیں, اور فارم 47 پہ جو مسلط آپ کا مینڈیٹ ہے اس کو ختم کریں. صبح کرائسس ختم ہو جائے گا. کون بے وقوف آئی ایم ایف کو خط لکھے گا؟ آپ مفروروں کو پیش کریں نا تاکہ کرائسس ختم ہو.